जेमिनाइज दिसंबर के सेकंड वीक से मेरे पास एज एस्ट्रोलॉजर बड़ी लिस्ट है खुशखबरियों की। प्लैनेटरी पोजीशन में मरकरी नाम का एक प्लैनेट आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। It is a planet of your focusing skills. It is activate your 7th angle. That is the angle of relationships. That is the angle of partnerships. That is the angle of business activities. That is the angle of some powerful deals. Even that is the angle of relationships, second marriage or relationship issues, उनकी recovery, आपके terms and conditions को माना जाना, आपके अपने vision का broad होना, आपके लिए फोकस होकर अपने किसी एक मकसद की तकमील के लिए कोशिशें करना, आपका किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ में दिलचस्पी बढ़ जाना, आपका अपने इंटेलेक्चुअल रेट को हाई करने की कोशिशें करना, वे ऑफ टॉकिंग मैजिकल होना, प्लानिंग्स का एक्यूरेट होना, विजन का ब्रॉड होना, पब्लिक इमेज का इंक्रीज करना, फेस वैल्यू इंक्रीज करना, या फिर आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, चीज़ों को नई तरह से सोचना, नए तरीकों से करना, आईटी फील्ड में ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ, बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ, नेगोशिएशंस अच्छी कर सकेंगे। ये सब क्वालिटीज़ मरकरी के 11th ऑफ दिसंबर को आपके 7th एंगल इज अ सर्टन टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ मरकरी जो साल में एक दफ़ा होती है 25 दिनों के लिए, वो वहाँ पर अपीयर हो गया। जैसे एक सादा लफ्ज़ों में जेमिनाइज मैं आपको बयान करूं कि सूरज इस वक्त 90 डिग्री पर आ गया। 90 डिग्री का मतलब है सरों पर आ गया। जब सरों पर आता है आप लोगों ने उसे अमूमी तौर पर दोपहर का नाम दिया हुआ है। तो उसकी तो 2-3 ही कंडीशन थी। आप उसे सुबह में काउंट करते हैं, आप उसे दोपहर में काउंट करते हैं, आप उसे शाम में काउंट करते हैं, एंड उसकी आखिरी स्टेज है रात। बट एस्ट्रोलॉजर्स ने उसकी हर 30 डिग्री को देखा कि वो प्लैनेट्स नए नए मूड बदलते हैं। जैसे सूरज मूड बदलता है, सुबह को दोपहर में कन्वर्ट कर देता है, दोपहर को शाम में कन्वर्ट कर देता है, शाम को रात में कन्वर्ट कर देता है। प्लैनेटरी एक्शंस हैं। इसी तरह मरकरी को हमने ऑब्जर्व किया, जब भी वो 7th एंगल पर जेमिनाइज के लिए अपीयर होता है, जेमिनाइज का इंटेलेक्चुअल रेट, अक्लो जहानत, डिसीजन पावर, 1-on-1 डिसीजन शार्प हो जाते हैं। उन्हें सहारे नहीं ढूंढने पड़ते, उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, ज़्यादा ब्रेव हो जाते हैं। जिन जेमिनाइज से, मेल या फीमेल से 25 साल में मेरा वास्ता पड़ा ड्यूरिंग दिस पोजीशन ऑफ मरकरी, मैंने देखा वो अपनी स्किल्स में स्ट्रेंथन होने लगते हैं। बिकॉज मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो आपके बात करने में इजाफा हो जाता है। वो जो टेबल टॉक्स थी, वो जो ड्राइंग रूम टॉक्स थी, वो टेबल से हटकर, ड्राइंग रूम से हटकर कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करने के लिए, उनकी प्लेसेस पर जाकर मीटिंग करने, ये वाली करेज जेमिनाइज के अंदर प्रोड्यूस होती है। एंड व्हेन द मरकरी इज ऑन 7th एंगल, आई फील ऑलवेज कि जेमिनाइज का दोहरी सोच वाला उनसर डिक्रीज हो जाता है। वो टारगेटफुल हो जाते हैं, वो सिंगल डिसीजन लेते हैं, उन कमिटमेंट स्ट्रांग होती है, कमिटमेंट में डेप्थ होती है। एंड ये सब क्वालिटीज़ आपको 11th ऑफ नवंबर को मुयस्सर आने वाली है। अभी और चीज़ें कुछ बयान करता हूँ। माइंड अपने ऊपर तो फोकस करेगा ही करेगा, ये पॉइंट तो मैंने अभी बयान किया, बट माइंड दूसरों की परफॉर्मेंस को भी डील करने लगेगा, बहन भाइयों की, एम्प्लॉयज़ की, इवन लाइफ पार्टनर की परफॉर्मेंसेस के वो किस लेवल पर है। बट मेरा मशवरा है, दिस इज़ ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, आप नहीं कर पाएंगे एक्सपीरियंस बेस के। आपका इंटेलेक्चुअल रेट हाई हो गया बिकॉज ऑफ मरकरी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट, लेकिन आपके पार्टनर का तो मरकरी पता नहीं कहाँ है, लोअर लेवल पर है, पता नहीं इक्वल लेवल पर है, पता नहीं हायर लेवल पर है। तो ऐसी सिचुएशन एक सर्टन टाइम के लिए आएगी, उसमें आपको अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए कहीं कुर्बानी देकर रिश्ते को मेंटेन करना होगा, कहीं सपोर्ट करके रिश्ते को मेंटेन करना होगा, एंड कहीं थोड़ा ऑर्डरिंग वे भी आएगी, थोड़ा डोमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मत करिए कि रिश्तों में खलिश पैदा हो जाए। नॉट ओनली इन द लव रिलेशंस, उसमें तो बहुत ही ध्यान करना होता है भाई,
بیکاز لو ریلیشن ڈسٹرکشن کا مطلب ہے کہ آپ ادروائز بھی اپنے کاموں میں فوکس نہیں کر پائیں گے. لائف پارٹنرشپ ایسی چیز ہے, محبت ایک ایسی چیز ہے, یا پھر اٹیچمنٹ یا ایک وہ جو پارٹ ہے ہمارا پلیزنٹ پارٹ, وہ ایک ایسی چیز ہے, میل ہوں یا فیمیل, فیملی ریلیشنز ہوں یا لو ریلیشن, ون آن ون ریلیشنز ہوں, یہ سارے ریلیشن ہیپی سورسز ہیں ہماری لائف کے, جس سے ہم ایک سائڈ پر تو مطمئن ہیں, اینڈ دین پھر اس سائڈ کو اور زیادہ گروتھ دینے کے لیے بچوں کو, بیوی کو, بہن بھائیوں کو, امی ابو کو, پھر ہم محنت کرتے ہیں. ادروائز اگر صرف ہم نے 2 ٹائم کی روٹی کھانے کا یا تھوڑی سی ترقی کرنے کا منصوبہ بنایا ہو, پھر اتنے گھنٹوں محنت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو زیادہ محنت ہے یہ صرف ہمیں احساس ذمہ داری کی وجہ سے کرنا پڑتی ہے. ہمیں ابو کی احساس ہے, ہمیں امی کا احساس ہے, بہنوں کا, بھائیوں کا, امپلائیز کا, وائف کا, بچوں کا, اینڈ پھر ان کے فیوچر سیکیورٹیز کا. تو اس احساس میں اگر اس انٹلیکچوئل ابیلٹیز میں, ان احساسات میں جس میں آپ 11 دسمبر کو بڑے بومی اینڈ بلاسٹی ہوں گے, اگر آپ اپنے ریلیشنز کو ہی ترک کرنا شروع کر دیں گے, ورکوہولک ہو کر ریلیشنز کو ہی ٹائم نہیں دیں گے, یا پھر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جائیں گے, تو پھر آپ نے کیا پایا؟ مطلب آپ نے وہ جو 60-70% سینس آف رسپانسبلٹی تھی وہ تو نبھا لی, لیکن جن کے لیے وہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی انہیں آپ دور کر رہے ہیں. تو دس از ناٹ اے رائٹ فینومینا. نیکسٹ تھنگ, سو آپ کی نیگوسیشن پاور بڑھ جائے گی. تو کسی بھی کام کو کوئکلی ڈیسائیڈ نہ کریں, ڈیسائیڈ ضرور کریں, مائنڈ میں رکھیے, اینڈ دین نیگوسیٹ کریں. نیگوسیشنز میں آپ لوور لیول پر اپنی ڈیلز بنا سکیں گے, لوور کاسٹ پر اپنی ڈیل بنا سکیں گے, اینڈ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈسکس ہوں گے. آپ کی جو ڈاؤٹس ہیں, آپ جن چیزوں پر شک میں ہیں, کوئی بلیو ہے, کوئی رول ہے, کسی بندے کا رویہ ہے, کسی انٹلیکچوئل کے رولز ہیں, اینڈ آپ اس میں شک میں ہیں, شک کلیئر ہو جائیں گے بائی یور اون ابیلٹی. یا تو آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے یا اس کا شارٹ کٹ نکال لیں گے. رسک کیا ہے؟ بہت جلدی ایگری نہ ہو جائیں ان چیزوں کے ساتھ, بہت کوئکلی اپنے آپ کو اس طرف مت لے آئیے کہ لائے میں سائن کرتا ہوں اینڈ دیٹس اٹ. تھوڑا سا دھیان میں, ڈیسیجن لے لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ریگریٹ سے بچنے کے لیے اسے تھوڑا ٹائم دیجیے, جتنا ٹائم آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تاکہ ڈیل بھی کینسل نہ ہو جائے. اینڈ لاسٹلی, آپ کی جو ہیومر سائڈ ہے, حصے مزاح, اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو آپ زیادہ ایکسپریسو ہوں گے, زیادہ بلنٹ ہوں گے, زیادہ باتونی ہوں گے. سو دس از اندر پاسبلٹی. سو مرکری از ان ویری گڈ کنڈیشن آفٹر 11 دسمبر. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اس ہفتے آپ کو میسر ہیں. سورج بھی آپ کے 7th اینگل پر ہے. دیٹ مینز یو آر مور ڈیسائزو, you are more brave and you are more leader. And Venus بھی آپ کے 7th اینگل پر ہے. That is your love emotions, that is your beauty loving nature, that is your spirituality, and that is your desires. So you are high on desire levels. آپ کی خواہشات بڑھیں گی اس ہفتے. اینڈ لاسٹلی, آپ کا مارس بھی اس ہفتے 7th ہی اینگل پر ہے, اینڈ دیٹ از یور فزیکل ہیلتھ, یور مسکولر ابیلٹی, یور کمپٹیشن اسکلز, اینڈ ایون یور ٹریولنگ پلانس. سو ٹریولنگ پلانس اینڈ یور لیڈرشپ کوالٹی, اس کا یہ آخری ہفتہ ہے جو فریلی فیول مل رہا ہے. اگلے ہفتے یہ مارس اور سن ایک نئے اینگل پر چلے جائیں گے, وہاں کچھ نیا رخ اختیار کریں گے. کس طرح کا ہوگا وہ تفصیل تو اگلے ہفتے بیان کروں گا, بٹ یہ ان کا آخری ہفتہ ہے. لیکن ابھی مرکری, وینس دونوں 7th اینگل پر رہیں گے, تو دیٹ مین یو آر لونگ, یو آر کیئرنگ, باتونی بھی ہوں گے, ایکسپریسو بھی ہوں گے, اینڈ میرٹفل ڈیسیجنز بھی ہوں گے. دیر از سم تھنگ رانگ ود جوپیٹر, دیٹ از ریٹروگریڈ آن یور 2nd اینگل, سو ڈونٹ بلیو آن سڈن گینز. 2+2=4 والے کنڈیشنز پر رہیے. جن چیزوں میں ایکسپیرینس ہے, جن چیزوں میں پلاننگ موجود ہے, جن چیزوں کے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں, جن چیزوں میں دلچسپی ہے, جن چیزوں میں آپ ماسٹر ہیں اپنی فیلڈ کے, وہ کام کر جائیے. جن کاموں میں آپ کو دوسروں کا سہارا لینا پڑے, جن کاموں میں آپ کو خوش بختی کا انتظار کرنا پڑے, جن کاموں میں آپ کو اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑے, جن کاموں میں آپ نئے تجربے کر رہے ہوں, ان کے لیے ابھی رکیے. بہت اچھے ٹائم آنے والے ہیں, بٹ ابھی آپ کو انہی کاموں کی طرف فوکس کرنا چاہیے جن کے آپ کے پاس تجربات موجود ہیں. جو جیمنائیز اس وقت گڈ فارم میں ہیں, ڈیسیجن اچھے لے رہے ہیں, ریلیشن کو اچھا لے کر چل رہے ہیں, صحت اور تندرستی کو انجوائے کر رہے ہیں,
لونگ نیچر ہے, سیکریفائزنگ نیچر ہے, کیئرنگ ہے, ڈسپلنڈ ہے, دے آر گڈ پیپل, دے آر اسٹرانگ جیمنائز, اٹ از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ. بٹ ایسے جیمنائز جو ابھی بھی دوہری سوچوں میں ہیں, جو ابھی بھی کمپلیننگ ہیں, جو ابھی بھی شک کرتے ہیں, جو ابھی بھی ناراض رہتے ہیں, جو ابھی بھی سینسٹیو بیہیو کر رہے ہیں, جو ابھی بھی کمپرومائزز کر رہے ہیں, جو ابھی بھی اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں, ان جیمنائز کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسا کر لیں جس سے وہ ریکور ہو جائیں, بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں. سو کچھ چیزیں تو ہیومنلی پاسبل ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں کے لیے سپر نیچرل ریمیڈیز کی طرف جانا پڑتا ہے. ان مائی اوپینین فار دس سچویشن ٹو ریکور دا ہول ایشوز آف جیمنائز, گو ود دا ایمرلڈ اسٹون. ایمرلڈ از اے کیٹلسٹ فار جیمنائی نیچر. جتنی بھی ویکنیسز ہیں انہیں وہ ریپیئر کر سکتا ہے. 3 سے 4 کیرٹ پہنیے, سوات, زیمبین, افریقن, یہ سب ایمرلڈز اچھے ہیں. اور ان سب ایمرلڈز پر ایسٹرو جیمز نے 40% ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیا, جو سال کے اینڈ پر ہر سال آفر کرتے ہیں. سو ڈسکرپشن میں اسٹور کا لنک آ رہا ہوگا, آپ آرڈر کریں گے, آپ کو 40% ڈسکاؤنٹ میسر آ جائے گا. ایسے جیمنائز جو آلریڈی ایمرلڈ پہنے ہوئے ہیں, آلریڈی سورہ شمس پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے ہاں کچھ پرابلمز ہیں, تو انہیں پھر نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. فرسٹ آف آل انہیں اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے, تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلمز کیسی ہیں, کہاں سے ہیں, آپ غلطی کر رہے ہیں یا ٹائم بیہیویئر سیویئر ہے. وہ چیزیں برتھ چارٹ سے پتہ لگ جاتی ہیں. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. کالز وہاں اوبلائج نہیں ہوتی جیمنائز, آپ چھوٹا میسج کریں, میرا اسٹاف آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ ٹائم کیسے لے سکتے ہیں, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے 3 میجر ایسٹرولوجیکل چینجز ہیں. مارس کیپریکون اینگل پر چلا جائے گا, سورج کیپریکون اینگل پر چلا جائے گا, نیا چاند بھی ہوگا. ان تینوں چینجز سے موڈ ڈفرینٹ ہوگا, پلانز ڈفرینٹ ہوں گے, پرفارمنسز ڈفرینٹ ہوں گی. کیسی ہوں گی, کس سمت میں جائیں گی, تفصیل بر وقت بلکہ قبل از وقت انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر نظام شمسی کے ان اصولوں کو ویسٹرن اسٹرالوجی کے تحت آپ کو سمجھانا اچھا لگتا ہو, آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہو, یا آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہو, یا آپ کو اللہ کی ان نعمتوں کو سمجھنا ہی آسان ہو گیا ہو, تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے. جیمنائز, آپ لوگوں کی دعائیں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.